آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اگرچہ نیند کا بھی وقت ہے لیکن ایک خوشخبری آپ کے لیے اور ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں رب تعالی ہر مومن بندے کی ہر جائز دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب تو بول دو، تھوڑا تیز سے بولو یار، اتنی بھی زیادہ نیند نہیں آ رہی ہے جتنی دھیرے سے بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بولنا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدت محبت کے گجرے پیش کرنا، اس وقت میں نبی کی نعتیں پڑھنا اور سننا، اس وقت میں تلاوت قرآن کرنا اور سننا، اس وقت میں نیکی کی باتیں کرنا اور سننا، اس وقت میں حدیث پڑھنا اور سننا، اس وقت میں پیروں اور علماء کے چہروں کی زیارت کرنا، اس وقت میں نیکی کی نیت سے بیٹھنا اور نیکی کی نیت سے جاگنا، یہاں تک کہ اگر نیک ارادے سے انسان ایک قدم بھی اس وقت میں چلے گا تو وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ میرا رب اعلان فرماتا ہے رات کے اس حصے میں حل من مستغفرن اغفر لہو، حل من مسترزقن ارزقہو، حل من فلا، حل من فلا۔ رب کا اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی کی دولت سے مالا مال کر دوں، ہے کوئی یہ رحمت لینے والا، ہے کوئی یہ پریشانی بیان کرنے والا۔ میرا نبی فرماتا ہے رات کے اس حصے سے لے کر اذان فجر تک رب کی رحمتیں پکار کے یہی اعلان کرتی رہتی۔ سبحان، یہ مقبولیت کی گھڑی ہے، یہ وہ وقت ہے۔ ہمارا اور آپ کا تو سسٹم بدل گیا، نظام بدل گیا، ہمارا مزاج اور خاص طور پر آج کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا جینے کا، رہنے کا، سونے کا، جاگنے کا بالکل سسٹم بدل چکا ہے۔ پہلے کے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جاتے تھے، اور جب 2 بجے رات کا گرمیوں میں وقت ہوتا تھا تو اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹاتے تھے۔ جب وہ زمین بوس ہوتے تھے رب کی رحمت کہتی تھی اے میرے بندے سجدے سے سر کو اٹھا لے، ہم نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، ہم نے تجھے سر بلندی عطا کر دی ہے، ہم نے تجھے ذلتوں سے نجات عطا کر دی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تہجد گزاروں سے پوچھو، یہ شب بیداروں سے پوچھو، یہ ولیوں سے پوچھو، یہ بزرگوں سے پوچھو، یہ اللہ والوں سے پوچھو، ان کے لیے تو یہ وہ گھڑی ہوتی تھی جو 1000 گھڑیوں سے بہتر، 1000 گھڑیوں سے افضل ہوتی تھی۔ ایسی گھڑی سبحان اللہ، وہ اس گھڑی کا انتظار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شامینہ لکھنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا، فرماتے کہ جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ والوں کی عید ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ والوں کی عید ہوتی۔ ہمارا حال کیا ہے کہ رات کے آخری وقت میں جس طرح سے کتوں کا حال ہوتا ہے کہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، فجر کے وقت میں سو جاتے ہیں، یہی حال بلا تشبیہ آج ہمارے نوجوانوں کا ہو گیا۔ 2-2 3-3 بجے رات تک موبائلوں پر جاگنے والے، گندی فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، ادھر ادھر خرافات کی چیٹ کرنے والے، کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ ڈالنے والے، آوارہ گردی کرنے والے، 2 بجے 3 بجے تک جاگ کے فجر کے وقت میں سو جانے والے۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی پہ غور کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو فجر کے وقت سونے میں نہیں، تہجد میں اٹھنے میں ملے گی۔ شب بیداری کر لو، خدا تمہیں کامیابی سے مالا مال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ والوں نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی، شب بیداری کرنے والوں،
اور آج تو حال برا ہوا، بالکل الٹا ہو گیا۔ ہمارا بزرگوں کا، مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ تہجد کے وقت میں بیدار ہوتے تھے، غیر مسلموں کا حال یہ تھا کہ وہ تہجد کے وقت میں، فجر کے وقت میں سوتے رہتے تھے۔ لیکن آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے، ہم لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اکثر کبھی 2 بجے 3 بجے رات میں آنا جانا ہوتا ہے، شہروں سے سٹیوں سے جب گزرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نوجوان لڑکوں کے 20-20 30-30 کے بلکہ کئی 50-50 کے جھنڈ نظر آتے ہیں، جو تہجد کے وقت میں یعنی 3-4 بجے رات کے وقت میں وہ دوڑ لگاتے ہوئے، روڈ پر محنت مشقت کرتے ہوئے، جانگنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان وہ ہے کئی ہوٹل کے کونے پہ پڑا ہے، کئی کسی کی دہلیز پہ پڑا ہے، کئی کوئی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے، کئی کوئی اپنے گھر والوں کو پریشان کر کے رات کے آخری وقت میں گھر پہنچ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لے لو، جو دنیا میں محنت نہیں کرتا ہے خدا اسے کبھی عزت نہیں دیتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، جو یہاں محنت کرتا ہے وہی آخرت میں اس کا پھل اٹھاتا ہے۔ بے شک حق، اگر فائدہ سبحان اللہ، اٹھانا سبحان اللہ، حق۔ تو وہ اس طرف بات نہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی مبارک گھڑی ہے، اور مبارک اس معنی کر بھی ہے کہ الحمدللہ آج اس محفل میں کسی نیتا وجیتا کے لیے نہیں، کسی دنیا دار کی خوشی میں نہیں، کسی ولیمے عقیقے ختنے اور شادی بیاہ کی خوشی نہیں ہے، یہاں کسی کے پیدا ہونے، کسی کے دنیا سے جانے کا خوشی اور غم کا موقع نہیں ہے، یہاں کسی کی دنیاوی کامیابی پر خوش ہونے کی وجہ سے اس محفل کو منعقد نہیں کیا گیا۔ آج قسمت کے ہم دھنی ہیں، اور بالخصوص عمر خان اور ان کے احباب اور علیہ پور کے تمام سنی مسلمان اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہے کہ آج کی محفل ان کے گاؤں میں کسی دنیا کی خوشی میں نہیں، نبی کے دین کی خوشی میں منعقد ہے، علم دین کی خوشی منا رہے ہیں۔ ایک عالم کے فارغ ہونے، ایک عالم کے فارغ التحصیل ہو کر قوم کا رہبر بننے کی خوشی منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ یہ خوشی کس کی ہے؟ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کے دین کی خوشی ہے، یہ نبی پر نازل ہونے والے قرآن کو سیکھنے کی خوشی ہے، یہ نبی پاک کی حدیثوں کو سیکھنے اور یاد کرنے کی خوشی کا موقع ہے۔ یہ وہ مبارک موقع ہے، آج یہ بتا رہا ہے بھلے یہاں پر ہزاروں کی سینکڑوں کی بھیڑ نہ ہو، لیکن ہم چند لوگ بیٹھے ہیں تو فرشتے ہماری قسمت پر رش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ایسی مبارک محفل ہے۔ سبحان اللہ، علم دین یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج تو ہمارے جلسوں کا بھی برا حال ہو گیا ہے، معاف کیجئے گا، اکثر ہمارے جلسے وہ ہیں جہاں علم دین کی فضیلت کی بات ہی نہیں ہوتی۔ پہلے ہم لوگ بچپن میں سنا کرتے تھے علماء کی زبانی، اللہ اکبر، وہ علماء کی علم دین کی فضیلتیں اور اہمیتیں بیان کرتے تھے، تو جو جلسے میں آنے والے مرد و عورت ہوتے تھے وہ تہیہ کر لیتے تھے اور ارادہ کر لیتے تھے کہ خدا نے اگر اولاد دی تو ہم عالم یا حافظ بنائیں گے تاکہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو۔ آج ہم بھول گئے، ہم نے تو ادھر ادھر کی باتوں میں دھیان لگا لیا ہے، کیا کیا کہا جائے۔ بہرحال علم کی کتنی اہمیت ہے اس کا اگر اندازہ کرنا ہے تو کسی مولوی کی بات صرف نہیں ہے، بلکہ رب قدیر فرما رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب فرما دو، علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ استفہام انکاری علماء جانتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا، یہاں کسی کی تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ فلاں بے علم برابر نہیں ہے، فلاں علاقے کا بے علم برابر نہیں ہے، فلاں قوم کا بے علم برابر نہیں ہے، فلاں برادری کا بے علم برابر نہیں ہے، فلاں نسب کا بے علم برابر نہیں ہے۔ یہاں کوئی تخصیص نہ کر کے رب نے بتا دیا علم والا
کسی قوم کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی بھی کمیونٹی کا ہو، وہ افضل و اعلیٰ ہے، اور بے علم چاہے جیسا ہو وہ عالم سے کمزور ہے، عالم سے کمتر ہے، عالم سے نیچا ہے، اس لیے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، رب سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہوتے ہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علم حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان ایک بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، اور اس ضمن میں ایک شعر سناتے تھے، غالباً غازی الہآبادی کا وہ شعر تھا، بڑے چاؤ میں وہ پڑھتے تھے، اور واقعی میں وہ فرماتے تھے آج لوگ دھوکے میں ہیں جو علم کے بغیر ترقیاں کرنا چاہتے ہیں، آج لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں جو علم کے بغیر بلند درجے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج ہماری قوم دھوکے میں ہے جو علم کو چھوڑ کر دنیا میں ترقی کرنا چاہتی ہے۔ ارے علم وہ ہے کہ بغیر اس کے تو نہ کوئی عمل ہو سکتا ہے، نہ کوئی کامیابی کی راہ مل سکتی ہے۔ علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، خیاباں کہتے ہیں باغ کو، جس باغ میں پیڑ نہ ہو تو پھل کہاں سے آئے؟ علم ایک پیڑ کی طرح ہے، عمل اس کے پھل کی طرح ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے پیڑ کے بغیر عمل کا پھل نہیں لگا کرتا ہے۔ جب علم کا پیڑ لگاؤ گے تبھی اس میں عمل کا پھل اگے گا، اور ایسا پھل کبھی کبھی آئے گا کہ دنیا دیکھ کے حیرت زدہ رہ جائے گی۔ یہ علم کا درخت ہی لگایا گیا تھا جو آخرت میں اتنا پھلدار ہوگا، اتنا پھلدار ہوگا کہ رب قدیر عالم سے فرمائے گا کہ تو بھی جنت میں جا، اور جتنے تیرے محبت کرنے والے ہیں سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا۔ آج بھول گئے ہم، یہ علم ہی کا درخت ہے جو حضرت علامہ نقی علی خان بریلوی نے بریلی کی سرزمین پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شکل میں لگایا تھا۔ یہ علم کا درخت مولانا نقی علی نے لگایا، عمل کا اس میں پھل آیا، عشق رسول کے گل بوٹے پیدا ہوئے، اور پھر دنیا نے دیکھا وہی احمد رضا جو نقی علی کا بیٹا تھا آج دنیا کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ یہ بغیر علم کے نہیں، بڑے بڑے حضرت، بڑے بڑے سیادت کا تاج رکھنے والے، بڑی بڑی عزتیں رکھنے والے، بڑی دولتیں رکھنے والے، بڑی طاقتیں رکھنے والے، بڑے بڑے نواب اور راجے مہاراجے بھی جہاں چھکتے تھے وہ امام احمد رضا کی چوکھٹ تھی۔ وہ بتا رہے تھے علم و دولت ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بلند و بالا۔ دنیا نے دیکھا اور دور کی کیوں جاؤ؟ حضور بحر العرفان کے والدین نے بھی ایک علم کا درخت لگایا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے مفتی آفاق کو علم دین سے مالا مال کیا۔ ہمارے پورے چھیتر میں سب سے پہلے عالم حضور بحر العرفان، سب سے پہلے۔ آج تو یہ قنوج میں آگیا ہمارا یہ علاقہ، ورنہ آپ سب جانتے ہیں پورا فروخ آباد ضلع یہ سب اسی میں شامل تھا۔ فروخ آباد ضلع کی ہی بات نہیں ہے بلکہ آس پاس کے 10 ضلع ایسے تھے جہاں کوئی سنی عالم نہ تھا۔ سب سے پہلے حضور بحر العرفان کے ماں باپ نے انہیں عالم دین بنایا، اور عالم دین بنا کے علم کا درخت ایسا لگایا، اس میں عمل کا ایسا پھل آیا، ایسا پھل آیا کہ دنیا آج ان کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ آج اپنے تو اپنے غیر بھی نہ جانے کہاں کہاں سے، یورپ سے آ کے، امریکہ سے آ کے، لیبنان سے آ کے، آسٹریلیا سے آ کے، افریقہ سے آ کے، چائنا سے آ کے، بنگلہ دیش سے آ کے، دنیا کے خطے خطے سے آ کے لوگ یہ تمنا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے لوگو، اے قنوج والو، کل تک تمہاری شہرت، تمہاری
تمہارے اتن کی وجہ سے تھی، آج تمہاری شہرت حضور بحر العرفان کے شہر علم کی وجہ سے ہے، الجامعۃ الاحمدیہ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور بحر العرفان، جشن دستار فضیلت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا علم کا درخت لگایا۔ میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ علم، اس کی ہم نے قدر کھو دی، ہم اہمیت بھول گئے اس کی۔ اللہ اکبر، میرا نبی جس کے لیے فرماتا ہو من سلکا طریقا یلتمس فیہ علما سلکہ اللہ طریقا الی الجنہ، میرا نبی فرماتا، مشکات کی بڑی مشہور حدیث ہے، آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی راہ میں چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہ پر ڈال دیا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کیا، خوش نصیب ہے وہ کنبہ قبیلہ، وہ خاندان جہاں کوئی باعمل عالم پیدا ہو جائے، باعمل حافظ پیدا ہو جائے، باعمل قاری پیدا ہو جائے۔ یاد رکھو، اگر دیندار عالم حافظ قاری کسی خاندان میں پیدا ہو گیا تو اکیلا ایک شخص اپنے پورے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے موقع پر نرے باعمل علماء ہوں گے جو ہم جیسے گناہگاروں کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اتنی فضیلت علم کی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناک۔ حدیثوں سے اگر میں سناؤں تو الحمدللہ درجنوں حدیثیں میں سنا سکتا ہوں علم کی فضیلت پر۔ میرے نبی نے اتنی بڑی بات فرما دی، ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم کی فضیلت خالی عبادت کرنے والے انسان پر ایسے ہے، صحابہ سے فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا درجے کے انسان تھا۔ اب سوچو میرا نبی کتنا افضل ہے، میرا رسول کتنی بلندیوں والا ہے، میرے رسول کو خدا نے کیسے مرتبے بخشے ہیں، ایسے مرتبے بخشے ہیں کہ جن مرتبوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہم کیا پتا کریں، ہم کیا بتائیں جس کے خدا کے علاوہ جس کا مرتبہ کسی انسان نے جان ہی نہ پایا ہو، وہ رسول کہہ رہا ہے جس طرح میری فضیلت ادنا صحابی پر ہے، ایسے عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار انسان۔ لیکن عالم وہ باعمل عالم، یہ بھی یاد رکھیے۔ ہاں حدیث شریف میں شر الناس شرار العلماء خیر الناس خیار العلماء، میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بڑی اگر کسی کی شر ہے تو وہ عالموں کی، سب سے بڑی برائی اگر کسی کی ہے تو وہ عالموں کی ہے، اور فرماتے ہیں خیر الناس خیار العلماء، اور سب سے بڑی بھلائی اگر کسی کی ہے تو وہ بھی عالموں کی۔ عالم اگر باعمل ہوتا ہے تو بھلائی کا یہ حال ہے کہ نہ جانے کتنوں کی مغفرت کا اور دینی سوجھ بوجھ ان کے اندر پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر برائی پیدا ہوتی ہے تو پھر حال یہ ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہو وہابی دیوبندی چکلالوی قادیانی یہ جتنے بھی ہیں ان کے سرغنہ اگر کوئی ہے تو وہ بھی عالم کہلانے والے ہیں۔ آج بدعمل اور بدکردار اور فسادی جھگڑالو اور خرافات کرنے والے شر پھیلانے والے بھی اگر ہیں تو کسی اور طبقے میں نہیں، یہی گروہ علماء میں ہے، لیکن فرق یہ ہے برائی پھیلانے والے اپنی موت مر جاتے ہیں اور بھلائی پھیلانے والے بین العرفان کی طرح ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہوتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ برائی پھیلانے والے کبھی باقی نہیں رہتے ہیں۔ کون ہے جو اشرف علی تھانوی کے نام پر 10-5 جلسے کہیں کراتا ہو، کوئی ڈیگے بنواتا ہو، کہیں فاتحہ ہوتی ہو؟ کون ہے بتائے ہمیں خلیل احمد امبیڈری کے نام پر کئی سال ثواب کے جلسے منعقد ہوتے ہو، لیکن انہی کے دور کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام پہ کل بھی جلسے ہو رہے تھے، آج بھی جلسے ہو رہے ہیں۔
ایصال ثواب کی محفلیں منعقد ہو رہی ہے، عرس کی مجلس ہو رہی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کا لوح و قلم۔ واہ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ۔ بھائیو، علم اتنی اہم چیز ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں مرزا داغ دہلوی، مرزا داغ دہلوی بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، ہر طرح کا علاج کراتا ہے، منتیں مانتا ہے، تعویذ گنڈے بھی کراتا ہے، مزارات پہ حاضریاں دیتا ہے، کوئی اجمیر جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، مختلف مزاروں پر بارگاہوں میں خدا کے محبوب بندوں کی درگاہوں پر حاضر ہوتا ہے، کوئی قطب المدار کی بارگاہ میں جا کے نذرانے عقیدت پیش کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، کوئی میر عبدالواحد بلگرامی کی بارگاہ میں جاتا ہے، کوئی وارث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، ہر طرح کے جتن کرتا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ اتنے جتن کیوں کر رہا ہے، اتنی محنت مشقت کیوں اٹھا رہا ہے، اتنا پریشان کیوں ہے، یہ ہزاروں لاکھوں روپیہ کیوں برباد کر رہا ہے، کیوں اتنا خرچ کر رہا ہے سفر میں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضرت میری اولاد نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر ان بارگاہوں میں آئے ہیں تاکہ خدائے قدوس ان کے وسیلے سے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کرے۔ ہم نے کہا اتنی بڑی نعمت ہے اولاد؟ کہاں؟ ہم نے کہا وجہ کیا ہے، اولاد کیوں چاہتے ہو؟ کہا حضرت اگر اولاد نہیں ہوگی تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام مٹ جائے گا، ہمارا چرچا ختم ہو جائے گا، ہمارا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہوگا، ہماری کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا بس اسی لیے۔ کہاں؟ تو ہم نے کہا میرے بھائی اگر اولاد سے ہی تیرا نام چل رہا ہے تو سن، تیرے پردادے کا نام کیا ہے تجھے پتہ نہیں ہوگا، تیرے لکڑ دادے کا نام کیا ہے تجھے خبر نہیں ہے، اور اوپر کے داداؤں کا نام تجھے پتہ نہیں ہے۔ کہاں حضرت نہیں پتہ ہے؟ ہم نے کہا لیکن یہ تو بتا تجھے محبوب الہی یاد ہے کہ نہیں، تجھے صابر پاک یاد ہے کہ نہیں، تجھے غریب نواز یاد ہے کہ نہیں، تجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام یاد ہے کہ نہیں، تجھے مجدد الفسانی کا مبارک نام یاد ہے کہ نہیں، تجھے مختوم سمنا کا پیارا نام یاد ہے کہ نہیں، قطب المدار کا مبارک نام آج تک تجھے پتا ہے، وارث دیوا کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کو، عالموں کو، فضلہ کو یاد کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت یہ خدا کی عطا ہے، یہ خدا کی دین ہے۔ تو ہم نے کہا میرے بھائی اگر اولاد کے لیے ایک مرتبہ دوڑ رہا ہے تو علم اور فضل اور ولایت کے لیے 1000 مرتبہ دوڑ لگا تاکہ تیرا نام بھی زندہ ہو جائے اور تیرا نام بھی زندہ ہو جائے۔ داغ دہلوی نے کہا تھا اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت، اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ۔ سبحان اللہ سبحان علم سے نام زندہ رہتا ہے، بے شک حق۔ علماء جانتے ہیں آج تک انہیں امام راضی کا نام یاد ہے، آج تک انہیں حضرت ابو بکر جساس کا نام یاد ہے، آج تک امام ابو یوسف کو بھول نہ سکے، آج تک امام محمد کو فراموش نہ کر سکے، آج تک حضرت مرغی نانی کو بھول نہ سکے، آج تک صاحب قدوری کا تذکرہ شرن ملالی کے شکل میں ان کی زبانوں پر ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ علم سے رشتہ جوڑو گے تو خدا تمہیں ہمیشہ کے لیے سر بلند کر۔ یہ علم کی دولت ہے میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے میں بات کو بڑھا نہیں سکتا ہوں، مختصر میں آپ اگر سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی آنے والی نسلوں کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں۔ یہ غور کریں اس بات پر، دنیا میں کوئی قوم ترقی اگر کرتی ہے تو دولت کی وجہ سے نہیں کرتی، یاد رکھنا، دولت کی وجہ سے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی۔ اگر دولت کی وجہ سے کوئی قوم ترقی کرتی ہوتی
تو ہم نے دیکھا ہے خود اپنی نگاہوں سے الحمدللہ، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہو، پڑھتے رہتے ہو، آج بھی عرب کنٹریز سے زیادہ، گلف کنٹریز سے زیادہ پوری دنیا میں کہیں دولت نہیں ہے، لیکن سب جانتے ہیں نہ آج عرب کے نجدی کامیاب ہے، نہ دبئی کے لچے لفنگے شیخ کامیاب ہے۔ اگر کامیاب کوئی ہے تو وہ ہے جنہوں نے علم اور ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے، جنہوں نے قلم کو ہتھیار بنایا ہے، وہ کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر کامیابی درکار ہے تو علم اور قلم کی دولت تھام لو، خدا تمہیں عزتوں دولتوں سے مالا مال کر۔ اب دیکھ لیں، غور کر لیں، یہ میں نے ایک نشانی بتا دی، ایک علامت بتا دی۔ آپ اس تناظر میں دیکھیں گے، اس نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جنہوں نے علم کو ہتھیار بنایا وہ قومیں جو کبھی ہمارے برابر میں بیٹھنے کی جسارت نہ کر سکتی تھیں، آج ہمارے سامنے بڑے بڑے آفسوں میں کرسیوں پر بیٹھی ہیں اور ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں ہے؟ ایسا نہیں ان کے باپ دادا نے بڑی دولتیں کمائی، نہیں، ان کے باپ دادا نے گوبر لوگوں کے اٹھائے لیکن اپنے بچوں کو پڑھایا، تعلیم دلوائی، چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، مسلم اور غیر مسلم کوئی بھی ہو، جنہوں نے علم کا سہارا لیا، دنیا میں وہ عزت کے تاجدار۔ ضرورت ہے ہمارے گھروں میں اچھے عالم پیدا ہو، بعمل عالم پیدا ہو، اور اللہ کا شکر ہے الجامعۃ الاحمدیہ کی ایک کوالٹی اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو بچے رہتے ہیں حضور بحر العرفان کے فیضان سے، وہ صرف نام کے عالم، خرافاتی عالم نہیں بنتے ہیں، بلکہ وہ مسجدوں میں جا کر، اپنے گاؤں میں، گھر میں بھی رہ کر، مسجدوں میں جا کر نمازیں ادا کر کے اپنے نیک عالم ہونے کا ثبوت دیا گیا۔ وہ نمازیں چھوڑتے نہیں ہیں، وہ خرافاتیں نہیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عزیزم مولانا نایاب یہاں کم رہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے خاندان کے گھر کے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ آئے ہو اور ظہر کی نماز ہو رہی ہو، یہ گھر میں بیٹھے رہے ہو، عصر کی نماز ہو رہی ہو اور یہ گھر میں بیٹھے رہے ہو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں الحمدللہ میں نے الجامعۃ الاحمدیہ میں بھی اس بچے کو دیکھا ہے، عموماً اس کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی ہیں، جماعتیں نہیں چھوٹتی ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ حضور بحر العرفان کا ارشاد تھا کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اسے چھوڑے گا ہم اسے کبھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، کبھی اسے معاف نہیں کریں گے، کبھی وہ سزا، کبھی اس کی سزا میں چھوٹ نہیں کی جائے گی۔ یہ حضور بحر العرفان کا فرمان تھا، اس کا نتیجہ ہے الحمدللہ الجامعۃ الاحمدیہ کے پروردہ اکثر بچے نیک اور نمازی ہوا کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں، لیکن 100% رزلٹ کہیں نہیں آتا۔ کل ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے کہہ دیں کوئی ایک نکال کے ہزاروں میں ڈھونڈ کے ارے حضرت وہ نہیں پڑھتا، تو 100% رزلٹ دنیا میں کہیں نہیں آتا۔ میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ صرف میرے نبی کی درسگاہ تھی، یہ صرف میرے نبی کا امتیاز ہے، میرے نبی کا یہ صرف مرتبہ اور مقام ہے کہ میرے نبی کی درسگاہ میں پڑھنے والا ہر بچہ 100% کامیاب ہوا تھا، جنہیں صحابہ کہا جاتا، اہل بیت کہا جاتا، یہ میرے نبی کی درسگاہ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں صرف 100% رزلٹ ہے، باقی دنیا میں کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں 100% رزلٹ آتا ہو۔ ہاں یہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں الحمدللہ 90% ہمارے بچے تقریباً نیکی اور پرہیزگاری سے آراستہ ہوتا۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ بہرحال اپنے بچوں کو، بچیوں کو عالم اور عالمہ اور حافظ اور حافظہ بنائیں۔ میرے بھائیوں حالات بڑے خراب ہیں، اگر ہم نے بچے بچیوں کو اپنے نہیں پڑھایا تو یاد رکھنا آنے والی نسلیں ہو سکتا ہے معاذ اللہ اپنا دین اور ایمان سب بیچنے کو تیار ہیں۔ اب دیکھ رہے کتنی لڑکیاں آج بہک رہی ہیں، کتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ لوگوں نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی،
انہوں نے اسکولوں کالجوں میں تو بھیج دیا، لیکن کبھی ان بچیوں کو کسی درسگاہ میں مکتب میں دینی تعلیم کے لیے نہیں بھیجا، کبھی انہوں نے فاطمۃ الزہرا کا کردار ان بچیوں کو نہیں سکھایا، اس لیے ان بچیوں کے ذہن خراب ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ ہی کے نہیں بلکہ پورے خاندان کی عزت کو برباد کرنے پہ تل گئے۔ لڑکے بھی آج بگڑ رہے ہیں، لہذا میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے، اور اس میں بھلائی بھائی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹے 5 بیٹے 3 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹے کو کم سے کم آپ عالم یا حافظ بنا لے، نیک بنا لے، انشاءاللہ زندگی میں جتنی وہ سانسیں لے گا ہمیں اور آپ کو ہر سانس کے بدلے میں اجر و ثواب ملتا رہے گا، ہر سانس کے بدلے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے تو وہ نیک اولاد زندگی میں جتنی سانسیں لیتی ہے اللہ تعالی ہر سانس کے بدلے میں ماں باپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ سوچیں کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی ان ماں باپ کو، لہذا آپ سب تہیہ کر لیں، انشاءاللہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو علم دین سے مالا مال ضرور کریں، سارے لوگ کہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے۔